السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ٹیٹ کا مکمل پیڈاگوجی کا میراتھن کلاس کروا رہا ہوں اور اس کلاس کی ابتدا آئیے ہیڈنگ سے شروع ہو۔ آج کی جو ٹاپک ہے، ہمارا ٹاپک ہے زبان کی نشو و نما کا علم تدریس، یعنی پیڈاگوجی آف لینگویج ڈیولپمنٹ، زبان کی آموزش اور اکتساب، لرننگ اینڈ ایکویزیشنز آف لینگویج۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زبان کیا ہے؟ زبان انسان کے خیالات، جذبات، احساسات اور ضروریات کی ترسیل کا وسیلہ ہے۔ زبان سماجی رابطے کا نتیجہ ہے۔ زبان ایک مظہر قدرت فینومینا ہے۔ زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ زبان کے جو 3 حصے ہیں وہ یوں ہیں: علامتوں کی زبان، یعنی ہم جو کچھ بھی لکھتے ہیں تو کسی بھی زبان میں ایک جو لکھاوٹ ہوتی ہے، جو اس کا اسکرپٹ ہوتا ہے، وہ ہوا علامتوں کی زبان۔ اس کے بعد پھر ہے آوازوں کی زبان، تو ہم جو بھی زبان میں آوازوں سے ادا کر رہے ہیں وہ ہوئی آوازوں کی زبان۔ اور اس کے ساتھ پھر ہے اشاروں کی زبان، یعنی اشارہ کے ذریعہ ہم اپنے اندر اپنی فیلنگز کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، وہ ہوئی اشاروں کی زبان۔ اب اس کی تفصیل میں دیکھیں۔ اشاروں کی زبان ہاتھ، پاؤں، سر، آنکھ اور چہرے کے تاثرات سے، اشاروں سے ہم ادا کرتے ہیں۔ ذو لسانی اور کثیر لسانی ماحول میں اشارات کی زبان اہم رول ادا کرتی ہے۔ اب یہاں ایک ٹاپک ہے ذو لسانی۔ ذو مینس 2 لینگویج، اور کثیر لسانی مطلب ایک سے زائد، یعنی ملٹیپل، جس کو بول سکتے ہیں ملٹیپل لینگویج، ملٹی لینگویج۔ تو ذو کا معنی ہم لوگ بائی لینگول بھی کہتے ہیں، اور کثیر یعنی ملٹی لینگول۔ تو 2 لینگویج اینڈ ملٹی لینگویج ماحول میں اشارات کی زبان اہم رول ادا کرتی ہے۔ اشاروں کی زبان سے مجرد تصورات یعنی ایبسٹریکٹ کنسیپٹ پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسی چیز جو جیسے ہمدردی ہے، تو وہ ہمدردی کی جو فیلنگز ہے وہ ہم اشاروں کی زبان سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ اب علامتوں کی زبان۔ زبان سیکھنا ایک اکتسابی عمل یعنی ایکویزیشنز پروسیس ہے۔ یہاں ایک لفظ ہے اکتسابی، ذرا اس کا کلیریشن ضروری ہے۔ اکتسابی اسے کہتے ہیں جو ہم ایسے ماحول میں کوئی چیز کو سیکھتے ہیں جو نیچرلی ہوتا ہے، قدرتی طور پر۔ تو جیسے بچہ جو ہے چھوٹی سی عمر میں بولنا سیکھتا ہے، تو بچے جو بولنا سیکھتے ہیں وہ ایک ماحول سے سیکھتے ہیں، تو وہ جو اس کا سیکھنے کا عمل ہے، اسی عمل کو کہا جاتا ہے اکتسابی عمل۔ یعنی اس میں بچے جو سیکھ رہے ہیں تو اس میں بچوں کی اپنی چاہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود بخود آٹومیٹک ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح کی چیزوں کو اکتسابی عمل کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات خیال رکھنا ہے، زبان سیکھنا ایک اکتسابی عمل ہے، یعنی جو بھی انسان، جو بھی بچہ ایک زبان سیکھتا ہے وہ قدرتی طور پہ اس کے اندر تمام چیزیں ہوتی ہیں، اس سے وہ سیکھتا ہے۔ بچے اپنے گرد و پیش سے سن کر زبان سیکھتے ہیں۔ بچہ نقل کر کے دہرا کے زبان سیکھتے ہیں۔ 3 سال کا بچہ اپنی زبان کے بنیادی اصولوں سے واقفیت رکھتا ہے۔ اب آگے دیکھیے۔ اب اس کے بعد جو ہم لوگ اشاروں کی زبان، پھر یہ علامتوں کی زبان، اور ابھی جو ہے یہ آئی علامتوں کی زبان۔ تو علامتوں کی زبان میں یہ علامتوں کی زبان کیا ہے؟ سمبولک لینگویج۔ جب کسی آواز کو کسی مخصوص علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ تحریر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھر سے سنیے،
جب کسی آواز کو کسی مخصوص علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے وہ تحریر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تحریر آواز کے بغیر ادھوری۔ جیسا کہ ابھی ہم جو بھی تحریر یہاں پہ پڑھ رہے ہیں یا جو بھی یہاں پہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کو جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے، اور اس سمبل کی کوئی ایک آواز ہے جو زبان دانوں نے اسے فکس کیا ہے۔ تو اسی طرح کی جو تحریر ہے وہ جب زبان کی شکل ایک آواز، خاص آواز کی شکل اختیار کر لے رہی ہے، یہ ہوئی علامتوں کی زبان۔ آگے میں دیکھیے، بولی اور زبان یعنی لینگویج اینڈ ڈائلیکٹ۔ بولی زبان کے مقابلے میں چھوٹے علاقے یا کسی مخصوص گروہ کے درمیان بولی جاتی ہے۔ پھر سے سنیے، بولی کا جو دائرہ ہے وہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے۔ جیسے کوئی چھوٹا سا ایک علاقہ ہے، اس علاقے کی اپنی بولی ہے، گاؤں کی الگ الگ بولیاں ہیں، لیکن جہاں زبان کی بات کی جائے تو اس کا جو جغرافیائی علاقہ ہے وہ بڑا سا ہوتا ہے۔ الگ الگ گاؤں کی الگ الگ بولیاں ہوتی ہیں، قبائلوں کی اپنی بولیاں ہوتی ہیں، پر زبان کی بات کی جائے تو زبان جو ہے وہ بولی کے مقابلے میں اس کا جو دائرہ ہے، اس کی جو جغرافیائی علاقہ ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ بولی کی اپنی تحریر، منظم شکل، ضوابط نہیں ہوتی، یعنی بولی میں کسی طرح بھی کوئی اصول نہیں ہوتے ہیں۔ کسی لفظ کو کوئی مذکر کے طور پہ بولتا ہے، کوئی اسے مؤنث کے طور پہ بولتا ہے۔ بولی کی اپنی کوئی تحریر بھی نہیں ہوتی ہے، منظم شکل بھی نہیں ہوتی ہے، جبکہ زبان وسیع تر نظریہ ہے اور بڑے علاقے میں بولا جاتا ہے۔ ہندوستان کی بہت ساری زبانیں ہیں جس میں اردو ہے، ہندی ہے، انگریزی ہے، اس کا علاقہ وسیع ہے اور اس کے اپنے اصول بھی ہیں، اپنے تحریر بھی ہیں، اپنے گرامر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معیار بھی ہے۔ اکثر لوگ جب زبان کے استعمال کرتے ہیں تو وہ لوگ معیاری کہلاتے ہیں، جبکہ بولی کا استعمال میں اس طرح کی رسپیکٹ نہیں مل پاتی ہے۔ اب آئیے مادری زبان، مدر لینگویج۔ مادری زبان سے مراد بچے کے گھر، کنبہ سے مراد ہے اس کے خاندان، آس پاس میں بولی جانے والی فطری زبان ہوتا ہے۔ یعنی مادری زبان ہم اسی زبان کو بولتے ہیں جب بچہ پیدائش کے بعد جس گھر میں رہ رہا ہے اور وہاں کے جو خاندان، جو آس پاس کے لوگ جو بولی استعمال کر رہے ہیں وہی اس کی فطری زبان ہے، جسے ہم انگریزی میں نیچرل کہہ سکتے ہیں۔ پرائمری سطح پر مادری زبان میں تعلیم دینی چاہیے۔ محققوں کا کہنا ہے، بڑے بڑے تعلیم کے ماہروں کا کہنا ہے کہ پرائمری سطح پر زبان کی جو تعلیم دی جائے وہ مادری زبان میں دی جائے۔ 1 اپریل 2010 سے حق تعلیم یعنی رائٹ ٹو ایجوکیشن، خیال رہے حق تعلیم رائٹ ٹو ایجوکیشن 2009 میں نافذ ہوا۔ اس کو خیال سے زیادہ توجہ دے کر سنیے۔ 1 اپریل 2010 سے حق تعلیم 2009 نافذ ہوا، یعنی عمل میں آیا۔ ہندوستانی جو آئین ہے جسے ہم لوگ دستور کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشنز آف انڈیا کا آرٹیکل نمبر 350A بچوں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم دینے کا حق دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی بچہ اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرے، یہ ہمارا دستور کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا آرٹیکلز نمبر 350A بھی اس کا رائٹ دیتا ہے، اس کا حق دیتا ہے۔ قومی درسیات کا خاکہ جسے ہم لوگ NCF نیشنل کیوریکولم فریم 2005 کے نام سے جانتے ہیں، اور اسے ہی اردو میں کہا جاتا ہے قومی درسیات کا خاکہ، میں معلم کو معاون آموزش یعنی لرننگ فیسیلیٹیٹر مانا گیا ہے۔ تو اس بات کو خیال رکھیے گا، NCF 2005 میں ٹیچر اب ٹیچر نہ رہا بلکہ ٹیچر فیسیلیٹیٹر بن گیا، جسے ہم لوگ تسہیل کار کہہ سکتے ہیں، معاون آموزش کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے میں ہم دیکھیں
زبان کی آموزش اور اکتساب یعنی لرننگ اینڈ ایکوزیشنس آف لینگویج. آموزش تجربات کی بنیاد پر برتاؤ میں آنے والی مستقل تبدیلی کے طور پر کی جاتی ہے. یہ شعوری کوشش ہے. آموزش کے بارے میں پھر سے سنیے. آموزش کہتے کسے ہیں؟ جو ہم کوئی لینگویج سیکھ رہے ہیں، سپوز مانیے ہم انگریزی سیکھ رہے ہیں، تو انگریزی جب پہلے تو مادری زبان ہم جانتے ہیں اور اب انگریزی زبان سیکھ رہے ہیں تو اس میں اپنا ایفرٹ لگاتے ہیں، اپنی کوشش لگاتے ہیں. تو جہاں کوشش لگا رہے ہیں جس چیز کو سیکھنے میں، اسی کوشش لگانے والی جو لرننگ ہے، اس طرح کی لرننگ کو ہم لوگ آموزش کہتے ہیں. اور جو خود بخود سیکھ رہے ہیں، یعنی جس میں ہماری اپنی کوشش لگانے کی کوئی ضرورت نہ ہے، وہ اکتساب کہلاتا ہے. اور آموزش میں ہماری اپنی برتاؤ بھی چینج ہوتا ہے. یہ شعوری کوشش ہے. اکتساب ایک فطری عمل ہے. اکتساب پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے. اکتساب پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے. بچے اسکول آنے سے قبل ایک سے زیادہ زبان سیکھ لیتے ہیں. بچہ اسکول میں داخلہ کے وقت تقریباً 5000 الفاظ جانتا ہے. نیکسٹ جو اب ہم لوگ پڑھیں گے وہ ہے پالو اور اسکینر. ماہرین کے مطابق زبان سیکھنا محض محرک یعنی اسٹیمولس اور جواب یعنی رسپانس کے درمیان تعلق ہے. ظاہر سی بات ہے، پالو اور اسکینر کہہ رہے ہیں کہ زبان جو ہے دو لوگوں میں، ایک جو ہے آپ کے اندر کسی طرح کی خیال، کسی طرح کی سوچ، کوئی جذبات جو ہے وہ آپ کے خیال میں آ رہا اور دوسروں تک منتقل کرنا ہے، اور دوسرا پھر اس کا جواب دے رہا ہے. تو یہ جو رسپانس مل رہا ہے اور آپ کے اندر کے جو محرکات ہیں، ان دونوں کے درمیان میں جو تال میل ہو رہے ہیں، اسے ہی زبان سیکھنا کہتے ہیں. اور یہیں سے زبان سیکھا جاتا ہے. یہ مشق کرنے اور رٹنے سے حاصل ہوتا ہے. پالو اور اسکینر کے مطابق یہ باتیں ہیں. جبکہ نوم چومسکی کے مطابق زبان کی صلاحیت پیدائشی ہوتی ہے. نوم چومسکی کہتے ہیں کہ زبان سیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ پیدائشی ہوتی ہے. چومسکی کے مطابق زبان کا فطری گرامر بچے کے جنس میں پوشیدہ ہوتے ہیں. یعنی جو زبان سیکھنے کا جو گرامر ہے وہ بچوں کے اندر پہلے سے ہی چھپی ہوتی ہے. اسے انیٹ لینگویج کہتے ہیں. پیاجے اور وائیگوٹسکی کا نظریہ کیا ہے؟ پیاجے کے مطابق بچہ حواس خمسہ سے سیکھتا ہے، جبکہ وائیگوٹسکی کے مطابق بچہ سماجی رابطے سے سیکھتا ہے اور انا پرست اور سماجی بولی بولتا ہے. اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو ہے انا پرست اور دوسری سماجی بولی. انا پرست کسے کہتے ہیں؟ یعنی دیکھیے گا چھوٹے بچے جو ہیں وہ خود بخود اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں یا کچھ بولتے جا رہے ہیں تو انسان کو لگتا ہے کہ وہ بک بک کر رہا، جبکہ یہ بک بک نہیں کر رہا، بلکہ بچے کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں قدرتی طور پہ کہ وہ خود سے باتیں کرتے ہیں. تو وہ ان کے اندر وہ چیزیں ہیں. بچے انا پرست، یہاں یہی بات ہو رہی ہے. وائیگوٹسکی کے مطابق بچہ انا پرستی اور سماجی بولی بولتا ہے، یعنی خود سے بات کر کے بول رہا ہے اور اس سے بھی سیکھ رہا ہے، اور سماجی بولی بھی ہے اس سے بھی سیکھ رہا ہے. ایک خود کو مخاطب کرتا ہے، دوسرا دوسروں کو مخاطب کرتا ہے. بندراجی کا سماجی آموزش نظریہ یہ ہے کہ بچہ کی زبان کی نشوونما ماڈل کے برتاؤ کے مشاہدہ اور تقلید پر منحصر ہوتی ہے. بندراجی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے اپنے سماج میں کسی ماڈل کو دیکھتا ہے اور اسی سے سیکھتا ہے. وہ خود بخود کچھ بھی نہیں سیکھ لیتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی شخص کیسا کر رہا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ سیکھتا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہے تدریس زبان کے مقاصد. اب ہم لوگ
زبان تو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں پر اس کا کوئی مقصد تو ہونی چاہیے. تو یہاں جو ہے وہ کیا کیا مقاصد ہیں وہ دیکھیے. آموزگار یعنی لرنر، جو سنے اسے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو، یعنی ہمارا لرنر جو بھی سن رہا ہے اسے سمجھنے کی ایبلٹی اس کے اندر پیدا ہو جائے. تفہیم کے ساتھ پڑھنے کی مہارت ہو. تفہیم کا معنی سمجھنے کی جو ایبلٹی ہے اسے بھی ہم لوگ تفہیم کہہ رہے ہیں. سہل اظہار کی صلاحیت کو فروغ ملے. سہل سے مراد ہے آسانی، یعنی آسانی سے وہ اپنے اندر کی ایموشن بیان کر پائے. تخلیقی صلاحیت کو فروغ ہو، یعنی اس کے اندر جو کریٹیو مائنڈ ہے، اس کے اندر جو کریٹیو ایبلٹی ہے اس کو بڑھاوا ملے. آموزش کا اہم پہلو. آموزش جو ہے اس کا اہم پہلو کیا ہے؟ دیکھیے اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے ہیں کہ آموزش لرننگ کو کہتے ہیں. بچے کھیل کے ذریعہ فطری طور پر سیکھتے ہیں. اس کی اہم پہلو یہ ہے کہ بچے جب کھیلتے ہیں تو فطری نیچرل طور پر وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں. سیکھنا ایک مسلسل عمل ہے، ایسا نہیں کہ وہ رکنے والی بات ہے. وہ پیدائش سے لے کر موت تک سیکھنا جاری رہتا ہے. بچے اپنے علم کی تعمیر خود کرتے ہیں، یعنی بچے کو جو علم لینا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے دیتے ہیں، بلکہ وہ خود بخود اپنی علم کی تعمیر کرتے ہیں. بچوں کو مضمون وحدانی طریقہ یعنی انٹیگریٹڈ میتھڈ سے سکھانا چاہیے. پرائمری سطح پر باہمی روابط سے بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں. بچے جب پرائمری سطح میں ہوں تو وہ آپس میں بچے ایک دوسرے سے میل جول کرتے ہیں، اس سے زیادہ سیکھتے ہیں. غلطیاں آموزش کا حصہ ہیں، یعنی جو بچے اگر کسی طرح کی بھول کر رہے ہیں تو عام یا بڑے لوگ اسے کہتے ہیں بھول کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے وہ بھول نہیں کر رہے ہیں، وہ وہاں لرننگ کر رہے ہیں اور وہ بھول اس کی لرننگ کا ایک حصہ ہے. اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے تدریس زبان کے اصول اور طریقے، یعنی پرنسپل اینڈ میتھڈ آف لینگویج ٹیچنگ. اردو رسم الخط میں مہارت اور تلفظ پر دسترس. جو بھی تدریس کر رہا ہے اردو زبان کی، اسے اردو کی جو اسکرپٹ ہے اس پہ مہارت ہونی چاہیے، تلفظ پر بھی ایک پکڑ ہونی چاہیے، لب و لہجہ بھی درست ہو اور صحیح تلفظ ادا کرے، ٹھہر ٹھہر کر بھی ادا کرے. ایسا نہ ہو کہ کسی طرح کی کوئی ٹھہراؤ نہ ہو، مشینی زبان لگے. محرکات کا صحیح استعمال. محرکات میں تنوع، ادائیگی، ٹھہر ٹھہر کر اور اس کے ساتھ ساتھ صورتی کا نمونہ معیاری لغت کا استعمال بھی ہو. وہ جب بھی تدریس کرے، کہیں تدریس کرنے میں جہاں ٹھہرنا ہے وہاں ٹھہرے، جہاں زبر کا استعمال ہے وہاں زبر کا استعمال کرے اور جہاں پیش کا استعمال ہے وہاں پیش کا استعمال کرے. اس کے ساتھ ساتھ لغت سے بھی یعنی ڈکشنری سے بھی اس کی تال میل ہونی چاہیے. جدید تدریس طریقوں سے واقفت اور اس پر عمل. تو جو بھی ٹیچنگ کر رہا ہے اسے چاہیے کہ جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے اور ماڈرن جو طریقہ تدریس ہے اس سے وہ واقف ہو، تدریسی مسائل کو سمجھے کہ کیا کیا پرابلم بچے کو پڑھانے میں آ سکتے ہیں. عملی طریقوں کو برتنا اور حاضر دماغ ہونا بھی ضروری ہے. سمعی و بصری آلات کا استعمال، یعنی جسے ہم لوگ کہتے ہیں آڈیو ویژول انسٹرومنٹ جو ہوتے ہیں، جیسے کمپیوٹر میں آپ دیکھیے گا کہ کمپیوٹر کا استعمال ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر کا استعمال ہوا اور اسکرین کا استعمال ہوا، پروجیکٹر کا استعمال ہوا. تو یہ تمام چیزیں سمعی بصری آلات میں آ جائیں گے. آئی سی ٹی کا استعمال، تدریسی اعانت کا استعمال، جیسے چاک، ڈسٹر وغیرہ، جو بھی پڑھنے پڑھانے میں جن چیزوں کی جو ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کا استعمال کریں. کثیر لسانیات کو قبول کرنا.
अब हमारे क्लास में अगर कोई ऐसा बच्चा जो जिस ज़बान के तमाम बच्चे हैं वो कोई और ज़बान का है, और वहाँ टीचर के लिए एक चैलेंज ये आता है कि उस बच्चे को वो इस ज़बान यानी जो ज़बान वो पढ़ा रहा है तो वो कैसे पढ़ाए। तो यहाँ टीचर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दूसरी ज़बान को एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल करें, यानी मल्टी लैंग्वेज उसी की ज़बान से उसी को पढ़ाने की कोशिश करें। वहाँ उससे टीचर ये कह सकता है कि किसी चीज़ को वो खुद बोले, किसी स्टोरी को बोले। जब वो बोलेगा तो अपने बोल चाल में बहुत सारे लफ्ज़ों को बोलेगा और उसे सुनकर असातिज़ा ये बात पकड़ पाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है, समझाना क्या चाह रहा है, और इससे वो एक इन चीज़ों को, इन लफ्ज़ों को उसे वसीला के तौर पर, पुल के तौर पर इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट जो है वो है इनफरादियत को फ़रोग़। हमारी तवज्जो तिफ़ल मरकूज़ होनी चाहिए, यानी हम जिसे पढ़ा रहे हैं, हमारा जो टीचिंग है वो बच्चे के ऊपर चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, जिसमें मौल्लिम एक फैसिलिटेटर की हैसियत से हो, मौल्लिम जो है तसहीलकार की हैसियत से हो। मश्क का असूल आमोजिस में तक़लीद और इसकी मश्क बार बार दोहराना, ये भी है टीचिंग के असूल में। एक असूल ये भी है कि हम तक़लीद करें या कोई किसी चीज़ की मश्क करवाएं या किसी चीज़ को बार बार दोहराएं, ये भी एक असूल है। सरगर्मी का असूल, यानी बच्चे को सुनने के मुकाबले में करके ज़्यादा सीखना आसान होता है, तो बच्चे को कुछ करके हम सिखाने की कोशिश करें। तदरीसी असूल की पाबंदी, सहल से ठोस, यानी जो हमारा मॉडर्न टीचिंग वे है तो वो तरीका ये है कि पहले आसान में जाए फिर मुश्किल में जाए, पहले ठोस में जाए फिर मुजरिद की जानिब जाए, यानी पहले देखी हुई चीज़ें में जाए फिर अनदेखी हुई चीज़ों के जानिब जाए। गलतियाँ आमोजिश का हिस्सा हैं। मौल्लिम को बच्चों की गलतियों पर नाराज़गी नहीं करनी चाहिए। अक्सर मौल्लिम बच्चों की किसी तरह की भूल पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो मौल्लिम को चाहिए कि इस तरह की गलती ना करें, और वरना लर्निंग जो है वहाँ रुक जाएगा। तदरीसी ज़बान के तरीक़े, यानी मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ज़बान आमोजिश के लिए माहिर लिसानियात का तरीक़ा तदरीस, क़वाइद तर्जुमा का तरीका, बराह रास्त तरीका, समई बहज़बानी तरीका यानी ऑडियो लिंग्वल मेथड, गुफ्तगू का तरीका, कम्युनिटी लर्निंग यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच, साइलेंट वे, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ये तमाम चीज़ें हैं। अब आइए आगे देखा जाए। अब यहाँ है क़वाइद का तरीका। ये तरीका रवायती है, क़वाइद का तरीका। इसमें असूल याद करवाया जाता है, इसमें तर्जुमा की मदद से दूसरी ज़बान सिखाई जाती है। दूसरा है रास्त तरीका, जिसे हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। दूसरी ज़बान सिखाने के लिए किसी ज़बान की मदद नहीं ली जाती, आमोज़गार को सीधे ज़बान सिखाई जाती है, यानी डायरेक्ट मेथड में कोई सेकेंड लैंग्वेज को हमको सिखाना है। जैसे स्पोकन लैंग्वेज में आप अक्सर देखते हैं कि दूसरी ज़बान की मदद नहीं ली जा रही है, बल्कि एक माहौल डायरेक्ट स्पोकन इंग्लिश पे बोलना पहले सिखाया जा रहा है। इसमें ठोस चीज़ें दिखाकर बोलने की मश्क से सिखाया जाता है। अब जैसे एक खिड़की है तो खिड़की को दिखाया गया और उसे बराह रास्त कहा गया विंडो, तो बच्चे वो तस्वीर को देखें और समझ गए कि हाँ, इसे विंडो कहा जाता है और ये खिड़की, वो जहन में इस बात को ले लें। समई बहज़ुबानी तरीका, यानी इसमें बातचीत और मुकालमों के ज़रिए ज़बान सिखाई जाती है। दो बच्चों को यकजा किया गया और आपस में बातचीत करवाई गई, उससे भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और वहाँ से भी सिखाने का ये भी एक मेथड है। गुफ्तगू का तरीका ज़बान सिखाने का काफ़ी कारगर तरीका है।
اس میں بات پر مبنی تدریس ہوتی ہے، اس میں غلطیاں ہونے پر اصلاح پر زور نہیں دی جاتی، ورنہ یہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اب گفتگو کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بچے کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی ٹاپک کے اوپر بولنا شروع کیجیے۔ بچے ہو سکتا ہے گرامر کی بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں، لیکن اس طریقہ میں غلطیاں کرنے کے باوجود بھی اس کے اوپر فوراً ٹوکا نہیں جاتا، اس کے اوپر فوراً اصلاح نہیں کی جاتی، بلکہ بچوں کو بولنے دیا جاتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی جو روانی ہے وہ رکتی نہیں ہے، اس کے اندر بولتے بولتے اس کی لرننگ زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ جیسے ہی اگر ہم اسے روکنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس میں وہ جو رکاوٹیں آئیں گی، اس رکاوٹ سے بچے کی لرننگ میں اس کی جو رفتار ہے وہ سست پڑ جائے گی۔ تدریس زبان کے میتھڈ میں اور دیکھیے کمیونٹی لینگویج لرننگ، اس میں معلم کا رول ایک مشیر کا ہوتا ہے۔ آموزگار پر زبان سیکھنے کی اور خود مختاری کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کمیونٹی لینگویج لرننگ میں جو ٹیچر ہے وہ بس مشورہ دینے کا کام کرے گا، اور بچے کے اوپر پوری آزادی ہے کہ بچے خود بخود اپنے طور پر سیکھیں، سائلنٹ وے۔ یہ آموزگار مرکوز طریقہ ہے۔ اس میں معلم کا رول ایک معاون اور وسیلہ کار کا ہوتا ہے۔ پہلے زبان دانی پھر تحریر سکھائی جاتی ہے۔ سائلنٹ وے میں بھی معلم جو ہے بس ایک ہیلپر کی حیثیت سے رہتا ہے، معاون کی حیثیت سے رہتا ہے اور وسیلہ کار ہوتا ہے۔ اور یہاں جو بچے ہیں اسے پہلے زبان سکھائی جاتی ہے پھر تحریر سکھائی جاتی ہے۔ ٹوٹل فزیکل رسپانس، اس طریقہ میں معلم پہلے ہدف زبان کی ماڈل پیش کر کے تفہیم پیدا کرتا ہے۔ یعنی ٹوٹل فزیکل رسپانس میں کسی بھی ٹاپک کو پڑھانے کے لیے معلم جو ہے وہ اپنی ہر چیز کو ادا کرے گا، یعنی اپنے باڈی کو بھی پیش کرے گا، اپنے زبان کی ادائیگی بھی کرے گا، اور مکمل اپنا انگ کے ذریعہ وہ فزیکلی بھی اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، اور یہ کوشش کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹوٹل فزیکل رسپانس۔ معلم کا جواب طلبہ سے پہلے غیر لفظی پھر لفظی طور پر دیتے ہیں۔ معلم کا جو جواب ہے وہ طلبہ پہلے غیر لفظی طریقے سے دیتے ہیں پھر لفظی طریقے سے دیتے ہیں۔ فرسٹ جو جواب دیں گے بچے وہ غیر لفظی طریقے سے دیں گے۔ معلم کو تدریس و آموزش عمل کا مرکز ہونا چاہیے۔ جو بھی معلم ہے اسے تدریس و آموزش میں عمل کا بھی مرکز ہونا چاہیے، مثبت رویہ رکھنا چاہیے، دلچسپ مواد بنانا چاہیے، طلبہ میں امتحان کا خوف دور کرنا چاہیے، اور اندازہ قدر آموزش عمل کا حصہ ہونے چاہیے۔ اب یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ سننے اور بولنے کا کردار، یعنی رول آف لسننگ اینڈ اسپیکنگ۔ زبان تو ایک پیدائشی صلاحیت ہے۔ زبان سیکھنے کا عمل ایک تحقیقی عمل ہے۔ زبان کے 3 کام ہیں: ترسیل، تفکر، ثقافتی تبادلہ۔ خیال رہے زبان کے 3 کام ہیں۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ زبان کا 3 کام، پہلا ہے ترسیل، یعنی ہمارے اندر جو بھی خیال ہے اس خیال کو دوسرے تک پہنچا دینا، اسے ہم ترسیل کہتے ہیں۔ پھر ہے تفکر، تو زبان کا جو دوسرا کام ہے وہ ہے تھاٹ بڑھاتا ہے، انسان کا تھاٹ بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہے ثقافتی تبادلہ، یعنی آپ کے اندر جو کلچر ہے اس کلچر کو ٹرانسمیشن کرنے کا کام زبان کرتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے زبان کی مہارتیں، زبان کی جو مہارتیں ہیں وہ زبان کی مہارتیں کیا کیا ہیں؟ لینگویج اسکل، لینگویج اسکل سننا، یعنی پہلے جو سننا جو ہے وہ ہے
پہلی اور بنیادی مہارت ہے، یہ زبان کی سکیل ہے، سننا۔ پھر ہے بولنا، دوسری مہارت سننے کا رد عمل بولنے کی صورت میں آتا ہے۔ اب پہلا تو ہے سننا، اور سننے کے بعد پھر دوسرا آئے گا بولنا، اور بولنا اسی وقت ہوگا جب انسان سنے گا، یعنی سننے کے رسپانس میں بولنا آتا ہے۔ اور بولنے میں ٹیچنگ میں کیا مدد ہوتی ہے؟ گفتگو، بلند خوانی، سوال و جواب۔ پھر اس کے بعد کا جو اسکیل ہے وہ ہے پڑھنا، جسے ہم خواندگی کے نام سے جانتے ہیں۔ پڑھنا جو ہے وہ حصول علم کا بے حد اہم ذریعہ ہے، یعنی علم حاصل کرنے کا بہت ہی اہم ذریعہ پڑھنا ہے۔ اب پڑھنے میں ہوتا ہے سرسری مطالعہ، سکیننگ، اور عمیقی مطالعہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، عمقی مطالعہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں گہرائی سے مطالعہ کرنا۔ پھر ہے لکھنا، یہ زبان کا چوتھا اسکیل ہے، اور تحریر۔ لکھنا وہ عمل ہے جس سے انسان اپنے جذبات کی عکاسی کرتا ہے اور دیگر افراد کو متاثر کرتا ہے۔ لکھنا یعنی تحریر، لکھنا وہ عمل ہے جس سے انسان اپنے جذبات کی عکاسی کرتا ہے اور دیگر افراد کو متاثر کرتا ہے۔ مناسب رفتار میں لکھنا چاہیے، اور لکھنے کے ساتھ ساتھ اسلوب پر بھی دھیان دینی چاہیے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا اسلوب ہے۔ اسلوب کا اردو میں اسلوب کہتے ہیں، تو انگریزی میں اگر ہم کہیں تو انگریزی میں اسلوب کو ہم سٹائل کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے جو ہے وہ ہے تحریر اور رموز و اوقاف کا استعمال۔ لکھنے میں ہم دیکھیں کہ رموز و اوقاف کا بھی استعمال کریں، کہاں ڈیش لگے گا، کہاں کوما لگے گا، کہاں کولن لگے گا، اور خط سیدھی ہو، جملوں میں ہم ایک ربط ہونی چاہیے اور ہم آہنگی بھی ہونی چاہیے۔ اب آگے کی جانب دیکھیے، اب ہے قواعد کا کردار یعنی رول آف گرامر۔ استخراجی طریقہ یعنی ڈیڈکٹیو میتھڈ، جسے ہم لوگ روایتی طریقہ کہتے ہیں، اور روایتی طریقہ میں ہم پہلے تعریف سکھاتے ہیں اور پھر رٹواتے ہیں، پھر ان کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ طریقہ جو ہے بہت ہی بوجھل طریقہ ہے، تو خیال رہے یہ استخراجی طریقہ ہے۔ اور استقرائی طریقہ یعنی انڈکٹیو میتھڈ، جسے ہم جدید طریقہ بھی کہتے ہیں، اس میں پہلے ہم مثال دیتے ہیں پھر اصول بناتے ہیں۔ زبان کی تدریس کے مسائل یعنی چیلنج آف ٹیچنگ لینگویج۔ ذو لسانیت اور کثیر لسانیت دونوں ہمارے لیے قومی اثاثہ ہیں۔ ہمارے لیے اگر کوئی بائی لنگول ہے، دو زبان والے ہیں، اور کوئی کثیر زبان والے ہیں یعنی دو سے زائد، جسے ہم لوگ ملٹی لینگویج کے جاننے والے کہہ سکتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے قومی اثاثہ ہے۔ تدریس زبان کثیر لسانی ہونی چاہیے۔ جب بھی ہم لینگویج سکھائیں تو کوشش کریں کہ ایک نہیں بلکہ دو نہیں بلکہ کثیر لسانی ہو ہماری تدریس زبان، مادری زبان میں ہو، اور سہ لسانی فارمولہ، سہ سے مراد ہے 3، سہ لسانی فارمولہ زبان کی مدد سے دوسرے مضامین کی آسانی ہو، یعنی ہم کوشش کریں کہ 3 لینگویج کو لے کر ہم کسی چیز کو سکھانے کی کوشش کریں، کسی زبان کو سکھانے کی کوشش کریں۔ سن 1968 عیسوی میں سہ لسانی فارمولہ آیا۔ اب سہ لسانی فارمولہ جو آیا، اس میں ہے پہلی زبان مادری زبان۔ اس میں کہا گیا کہ پہلی زبان جو سکھائی جائے وہ مادری زبان سکھائی جائے، دوسری زبان جدید زبان ہو۔ اب جدید زبان کیا ہے؟ جدید زبان انگریزی ہو سکتی ہے، اور تیسری زبان جو ہے وہ ریاستی زبان ہے۔ جیسے کہ دیکھیے اردو زبان والے پہلی زبان مادری زبان سیکھتے ہیں اردو، دوسری زبان انگریزی سیکھتے ہیں، اور تیسری زبان ریاستی بنگلہ زبان سیکھتے ہیں۔ لیکن
کہیں کہیں مسائل آیا کہ کسی ریاستوں میں اب پہلی زبان ہندی ہے، دوسری زبان انگریزی ہے، پھر تیسری زبان کیا ہو؟ تو تیسری زبان جہاں جیسے بہار ہے یا اور کہیں جہاں ریاستی زبان ہندی، تو وہاں پہ کیا سکھایا جائے؟ تو تیسری زبان میں وہاں پہ جدید ہندوستانی زبان سکھائی جا سکتی ہے۔ جدید ہندوستانی زبان میں عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، کئی جگہ دیکھیے گا کہ عربی سکھائی جا رہی ہے، اردو بھی سکھائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنسکرت وغیرہ بھی سکھائی جاتی ہے۔ تو یہ سہل لسانی فارمولہ کے ذریعہ یہ زبانیں سکھائی جاتی ہیں۔ اب زبان کے نقائص یعنی لینگویج ڈس آرڈرز، بچوں میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں۔ ڈسلیکسیا ایک بیماری ہے، اور اس بیماری میں بچے پڑھنے ریڈنگ میں ان کو ریڈنگ کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس بیماری کو ہم لوگ ڈسلیکسیا کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے سامنے کوئی بچہ پڑھنے میں دشواری محسوس کر رہا ہے تو آپ سمجھیں اسے ڈسلیکسیا ہے۔ اسی طرح ہے ڈسکلکولیا۔ اب یہاں ایک لفظ ہے کیلکولیشن۔ دیکھیے کیلکولیشن ہم لوگ کہتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے جوڑ گھٹاؤ سے ریلیٹڈ ہے، تو یاد کرنے کے لیے ڈسکلکولیا یاد رکھیے، جس میں ریاضی میں یعنی میتھمیٹکس میں دشواری ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہے ڈسگرافیا۔ ڈسگرافیا میں بچوں کو لکھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ یہاں ایک لفظ ہے گراف، اور گراف سے ہی تو نکل گیا ہے ڈسگرافیا، یعنی بچوں کو لکھنے میں دشواری ہوگی۔ پھر ہے ڈسفیسیا۔ ڈسفیسیا یعنی بچہ جو ہے پڑھی اور سنی بات کا مطلب نہیں سمجھ پاتا ہے۔ اس کو ہم عام بھاشا میں ایسا کہہ سکتے ہیں ڈسفیسیا یعنی پھنس گیا، بچہ جو ہے پھنس گیا، وہ پڑھی ہوئی بات کو سمجھ نہیں پایا، سنی ہوئی بات کو سمجھ نہیں پایا، ڈسفیسیا۔ تو یاد کرنے کے لیے ہم لوگ اس طرح سے ایک ٹرک لگا کر اسے یاد کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ڈسپریکسیا۔ تو ڈسپریکسیا کیا ہے؟ اس میں حرکی مہارتوں میں دشواری ہوتی ہے، اور بچہ پینسل بھی صحیح سے نہیں پکڑ پاتا، بٹن صحیح سے نہیں دبا پاتا، بٹن دبانے میں بھی سوئچ وغیرہ دبانے میں اسے دشواری ہوتی ہے، پینسل پکڑنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس کی جو حرکات جو ہاتھوں سے کچھ کام کرتے ہیں تو وہ صحیح سے نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بیماری کو ڈسپریکسیا کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، آگے میں جو ہے وہ ہے اندازہ قدر، اور اندازہ قدر میں ہے ایک ہے مسلسل اور جامع قدر، جسے ہم لوگ CCE کہتے ہیں، اور دوسرا ہے تشکیلی اور تکمیلی جانچ، جسے ہم لوگ دوسرا جو ہے تشکیلی فارمیٹیو اور سمیٹیو ایولیوشن کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہاں پہ پھر ہے تدریسی و آموزشی مواد۔ تو تدریسی یعنی ٹیچنگ اور لرننگ کا جو میٹیریل ہے، وہ میٹیریل کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ میٹیریل ہو سکتے ہیں نصابی کتاب، اس کے ساتھ ساتھ ملٹی میڈیا مواد، اور اس کے ساتھ ساتھ کمرہ جماعت کے کثیر لسانی ذرائع۔ اصلاحی تدریس۔ اصلاحی تدریس کیا ہے؟ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ریمیڈیل ٹیچنگ۔ اصلاحی تدریس کرتے کیوں ہیں؟ لرننگ کبھی کبھی گیپ ہو جاتا ہے، اس سبب سے اصلاحی تدریس کرتے ہیں۔ اور پھر ہے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ، یعنی کبھی کبھی تشخیصی جانچ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو تشخیصی جانچ یعنی جانچ کر کے ٹیسٹ کر کے دیکھیں کون سا بچہ کیا سیکھ پایا ہے، کیا نہیں سیکھ پایا ہے، تو اس سبب سے ہم لوگ ریمیڈیل ٹیچنگ کرتے ہیں۔ اب پھر ہے حق تعلیم 2009۔ یہ جو حق تعلیم 2009 ہے، یہ اپریل 2010 میں نافذ ہوا۔ اس میں کہا گیا 6 سال سے 14 سال کے عمر کے بچوں کو مفت تعلیم دی جائے، اور معذور طلبہ کے لیے اس کی آنے جانے یعنی اسکول میں دیکھیے گا معذور طلبہ کے لیے اس کے لیے ایک الگ سے سیڑھی بنائی جاتی ہے، کچھ اونچے اسکول ہو، اس کے لیے راستے میں آسانی ہو، تو وہ جو ہے
वो हक़ तालीम 2009 के सिस्टम से वो आया है। और इसमें ये भी कहा गया है कि हम किसी भी बच्चे को सज़ा नहीं दे सकते हैं। बच्चों का अपना एक हकूक़ भी है जिसे हम लोग NCPRC के नाम से जानते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो हमारे गार्जियन हैं उनकी एक कमेटी होनी चाहिए, गार्जियन की एक कमेटी होनी चाहिए। इसमें ये कहा गया है कि हर सरकारी स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हो जिसके 75% मेंबर वालिदैन होंगे और जिसमें 50% खातून होंगी। और ये भी कहा गया है कि हर 1 किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल हो और 3 किलोमीटर पर मिडिल स्कूल हो। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि प्राइमरी स्कूलों में एक टीचर 30 बच्चे का तनासुब होनी चाहिए और मिडिल स्कूलों में एक टीचर 35 बच्चों का तनासुब होनी चाहिए। यहाँ लिखते वक्त भूल हुई है, ये 35 हुआ, तो एक टीचर 35 मिडिल स्कूलों में। और ये इस सिस्टम में ये भी कहा गया है कि किसी भी बच्चे को हम फेल नहीं कर सकते हैं, यानी नो डिटेंशन पॉलिसी इसमें है। तो अब आगे इसके बाद अब इसके अलावा ये जो है बहुत ही मुख्तसर में हमने टोटल चाइल्ड पेडागोजी देखा। और इसके साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि क्लास 10 का या क्लास 12 का उर्दू की जो क़वायद की किताब है उसे फॉलो कीजिए। और इसके साथ साथ ज़बान की तफ़हीम के लिए आप कोशिश कीजिए कि जो पुराने पेपर हैं टेट के, जो भी आपके रियासत में पुराने जो पेपर इससे पहले टेट की जो भी एग्ज़ाम हुई है तो उसमें ज़बान की तफ़हीम के लिए क्या क्या कैसे सवालात आए हैं उसको ज़रा देखिए, ये आपके लिए बहुत ही मददगार होगी। तालिब दुआ आर अहमद, शुक्रिया।